بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا شمشیر بے نیام فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ تعالی مسلک اہل حدیث دی دفاعی لین دے بڑے جرنیل مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب، اور انہاں نو دفاعی وزیر بھی کیا جائے تو مبالغہ نہیں۔ اللہ دے فضل نال کتاب و سنت دا دفاع بدعتی لوگاں دے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا مقدر بنایا ہے۔ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے۔ جس وقت قرآن حکیم دی تلاوت کیتی جاندی ہے تو بنظر غائر اگر پڑھن والا دیکھدا ہے کئی مقامات پہ لفظ دین لکھیا ہویا نظر آؤندا ہے۔ دین لفظ دے 3 حروف نے، دال یا اور نون، جنہوں 3 حروف آپس سے مل گئے تو بن گیا دین۔ کئیاں بندیاں دا نام ہوندا ہے محمد دین۔ دین خیر خواہی دا نام ہے، الدین النصیحہ، اول تو آخر تک دین ایک خیر خواہی دا پیغام ہے، اور اس دین دا نام اللہ دے نزدیک اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے، اسلام دے بالمقابل کوئی اور دین اختیار کرے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوئے گا، اور دین دے بالمقابل کوئی دوسرا دین اختیار کرنے والا ناکام ہو جائے گا۔ دین اسلام جو ایک خیر خواہی دا پیغام ہے، اس دین اسلام نے جس طرح اللہ دی اطاعت فرض قرار دیتی ہے، بین ہی رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت نو بھی فرض قرار دیتا ہے۔ بڑے غور نال اپنی اکھاں مبارک ذرا تاں کر کے میری طرف متوجہ ہو کے پورے انہماک نال میری بات نو سنن دی کوشش فرماؤ۔
تہاڈا اس جگہ تے تشریف لیونا اللہ قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا سی کہ جس طرح دین اسلام نے اللہ دی اطاعت نو فرض قرار دیتا ہے، بین ہی رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت نو بھی فرض کیا۔ ہن ظاہراً یہ دو اطاعت، یہ جو آیا کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی، یہ آیا کریمہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دوہاں اطاعتاں دا ذکر کیتا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اس اطاعت وچ اگر فرق آیا تو اعمال برباد ہو جائے۔ ہن ظاہراً ایک بندہ دیکھتا ہے کہ دو اطاعتاں نے، اللہ دی اطاعت دے بالمقابل رسول دی اطاعت متصادم ہے، ایک ہی معنی ہے۔ اللہ دی اطاعت دے بالمقابل رسول اللہ دی اطاعت، اصل بات یہ ہے کہ ذاتاں دو نے، ذاتاں علیحدہ علیحدہ، ذاتاں جدا جدا نے، لیکن بات دعا دی ایک ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت در اصل اللہ دی اطاعت ہے، اور اس آیت دی دوسری آیت نے تفسیر کی ہے، من یطع الرسول، اتھے کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہن یہ دی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے، من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کی در اصل اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت، گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں عبداللہ بود، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، روشن ہے شمع علم، روشن ہے شمع علم الہ کے پیغام میں، روشن ہے شمع علم الہ کے پیغام میں، نور عمل ہے اسوہ خیر الانام۔ ذاتاں جدا جدا نے لیکن بات دعا دی ایک ہے۔ تواڈے خیال سی کو گل ہوندی ہے کہ نہیں؟ ایویں نہ کھپ جائیے، کی خیال ہے تہاڈا؟ بول چھڈو پڑیو مانسو، میری گل کوئی تواڈی سمجھ شریف دے وچ اوندی ہے کہ نہیں؟ یہ ذاتاں دو نے، ذاتاں جدا جدا نے، لیکن بات ایک ہے۔ ذاتاں علیحدہ علیحدہ نے، او خالق ہے، اے مخلوق ہے، او مالک ہے، اے مملوک ہے، او رب ہے، اے مربوب ہے، او رازق ہے، اے مرزوق ہے، او ساری کائنات دا الہ ہے، اے ساری کائنات دا رہنما ہے۔ ذاتاں جدا جدا نے لیکن بات دعا دی ایک ہے۔ آپ اللہ دی امانت دے امین نے، اسلام ایک امانت ہے، یہ وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ کسی نو حق نہیں دیتا گیا، اور اللہ نے لوگاں دے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ دین نو سمجھن دی کوشش کرو۔ قرآن کریم دا 29 پارہ ہے، 29
تے او دی سورہ مبارکہ ہے الحاقہ. سویرے توانوں سارے بندے جڑے ہو چاہیے یہ جڑی آیت میں پڑھن لگا یہ ہے تساں گھر ترجمے والا قرآن مجید کھول کے تے تھلیوں ترجمہ پڑھنا ہے بھی میں کتے غلط تے نہیں ترجمہ کر رہا. اور تسی غور کرنا کہ دین دے معاملے کس قدر محتاط رہنا. اے نہیں پہ جنہیں لایا گلی وہ دے نال ہی اٹھ چلتی جس طرح کیا کہنے وہ دے نال ہاں نہ ہاں ملا شری اقوالی کرنے والے ہوندے نے کئیاں دا بیچاریاں دا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اچھی اچھی آوازاں کر دینے کڈ کڈ آوازاں کڈ کڈ آوازاں تے کئی اوتھے بیٹھے ہو صرف انجی کر دینے. اس واسطے تہاڈا فرض بندا ہے یہ عقیدت دا ثبوت ہے. یہ نہیں کہنا پہ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا نا. بات یہ ہے ذرا سمجھنا پہ دین کنی امانت ہے. پینڈو میرے ہو سجنوں دے میرے ہو ساتھیوں دے میرے ہو دوستو غور کریو پہ دین چ کمی زیادتی کرنا یہ نہیں. دیکھو نا اے کھانا ہے رکھیا گیا کھانا اہل کھانا کہندے نے جی شروع کرو تے او دے کھان دا طریقہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ. کھانا کھان لگیا بسم اللہ. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جدو کھانا شروع کرنا ہے تے پڑھنا ہے بسم اللہ. ہن آپ نے فرماتا تے ہن مولوی لوگ کھانا کھان لگے نے پیا کھا انہاں کی کیا پہ ختم آخر ختم ہاتھ چکے. یہ ہن تسی سوچو آخر تو دیاتی آتی جیڑا بندہ وائی جوتی کردا ہے وہ سمجھدا ہے پہ اس پیاری وچوں اے چیز صحیح ہوئی این جاتی ہے. حالا کھانا کھان لگیا پڑھی دا بسم اللہ تے جدو کھا لئیے پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. شروع کرنے لگیا صرف بسم اللہ تے کھان تو بعد دعا مانگنی ہے. ایتھے مولویاں الٹ کام کیا پہلو دعا مانگنی پھر جے کو واہ مال ہوئے تے او دلی لمبی دعا کرو تے جے ایویں ہوئے تے اور ایدا نا رکھیا ختم ختم کیوں بھئی ختم خا تا میم ختم اشتہار دے تے بڑا بڑا لفظ لکھا ہوندا ہے ختم ایڈا لمحہ جیڑا بندے دا قد ختم ختم. ہن یہ جڑی کاروائی ہے میں تواڈے کولوں سوال کرنا کیوں جی پہ سامنے روٹی ہاتھ چکے ہوئے جو کچھ پڑھ رہا ہے تے ایدا نام ختم یہ کنے دسیا بھی ختم دا نام کیوں ہے وہ کہیں دینے کہ نہیں ختم ختم. لو دنیا دی کسے کتاب چو دنیا دی کسے ڈکشنری چو دنیا دی کسے تفسیر چو دنیا دی کسے حدیث چو دنیا دی کسی اسلامی کتاب چو اے بخا دیو آج نہیں کل مہینے نو 2 مہینے نو میں فون کر دے میں آ جا گا پھر روٹی رکھ کے تھلے دے این جات چکی یہ نو ختم آکھی امانداری نے جڑا مولوی بخاوے انہوں میں جنہ منہ منگے نا جنہ بہترین قسم دا بوسکی دا سور بہترین قسم دا خسا لو وعدہ میرے کو سہن لے جدو تو اڈا دل کرے تو اڈا فرض بنتا ہے مولوی صاحب یہ دا نا جو ختم ہے بخاؤ ختم نہیں یہ دا کام مسائنے جو گئی کیونکہ کام تھوڑا ہے
یہ نام ہے ختم. حالات جتے ختم آ جائے اتنے رہندے ہی کھ نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جنہ دلاں دے ختم وہ دل گئے، جنہ کناں دے ختم پڑھیا وہ کن گئے، جنہ اکھاں دے ختم. قرآن مجید ہے، ایتھوں قرآن بھی لے لو، ترجمہ ویکھ لو. ہنے ایتھے آؤ گل کرو. کوئی لمیاں گلاں یہ کوئی یہ نہیں نا گل کر کے ٹوٹ جانا پھر صحیح نہ. ہنے ترجمہ ویکھ لو. جنہ دلاں دے ختم او دل گئے، جنہ اکھاں دے ختم او اکھاں گئیاں، جنہ کنا دے ختم او کن گئے. تے پھر اگے گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. توبہ میری یا اللہ میری توبہ. یہ ہن ختم والے واسطے بنیا کی جنہ دے دل موراں جڑیاں، جنہ دے دل موراں جڑیاں اے عدلی کہہ رہے الہوں کون ہدایت کرے انہاں جو رد ہوئے درگاہ. یہ اسی کیوں نہیں انکار کرتے؟ کیوں نہیں؟ ہر شاید پہی ہو. میں نے ایک دن بندہ دا ذکر پہ تسی کیوں نہیں کھاندے؟ یہ ہوئی تو انہوں منہ کھو رہا ہے میں نہیں. اصل گل یہ ہے میں میری آنکھاں صحیح نے نظر آؤں گا کوئی پکا ہے اور میرے ہاتھ میں کو پھڑن والے میرے دند بالکل مضبوط نے، میرا ہاضمہ بالکل درست ہے. اور گھر والے کہندے نے مولوی صاحب کھا لو، پر میں کیوں نہیں کھاندا؟ مینوں اتلا کھان دی اجازت نہیں دیندا. صرف گل اینی ہے، ورنہ میرے عزیز سوچ بعد ایدہ نا ختم رکھ کے 10 کتوں ثبوت فراہم کی دئی. ایدہ نا ختم دنیا کدے ہے؟ ایدہ اصل معنی یہ ہے، ایدہ اصل معنی یہ ہے پہ ہور لائے ہو اگلا ختم. توبہ میری یا اللہ میری توبہ. یہ ہون یہ ساری دی ساری بات یہ خود ایجاد کرتا ہے، اپنی بڑائی بنائی. لیکن اتھے رسول اللہ نو کی کیا جا رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. ایدھر سارے میرے علوے خود تو انہوں قسم لگے جناب خود. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ جنہاں نو اعلی ہستی دنیا چ ہے ہی کوئی. انہیں لاڈلے ہور کوئی بھی رسول اللہ دا مقام تے مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے. آپ دیاں عزتاں تے عظم دا محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبہ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، اس کے بعد کیا کہیے؟ جب ان کا ذکر ہو، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. رب نو سب تو لاڈلے اوہی نے، سب تو پیارے نے، پر دین وچ کمی زیادتی کرندا انہاں نو حق نہیں دیتا گیا. دین عرش تو نازل ہویا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. دین اسلام دی تکمیل تو بعد جو اساں تواڈے دل تے نازل کیتا ہے، اگر تسا اپنے طور تے قول اقوال اقاویل، قول ایک بات، اقوال کئی بات، اقاویل بہت ساری بات. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. میرے نبی ساڑھی اجازتوں بغیر
اگر تسی کوئی بات اپنے طور تے کرو تے میں پھر تہاڈا سجا ہاتھ پھڑ لاں. یہ ترجمہ جی لا خذنا منہ بالیمین، میں میرے نبی تیرا سجا ہاتھ پھڑ لاں گا. ثم لقطعنا منہ الوتین، تو سب تو میرا لاڈلا ہے پر تیرا سجا ہاتھ پھڑ کے میرے نبی میں تیری شاہ رگ کٹ دیاں گا. فما منکم من احد عنہ حاجزین. ہن قرآن مجید اتنے لے او ترجمے والا بتی دی روشنی جی پڑھو ترجمہ. جے ترجمے چ زیر زبر دا فرق آئے، زیر زبر دا فرق آئے تے عبداللہ انصار نو گھر جان دی بھی اجازت نہ دیو. تے میرے دوستا جے ترجمہ صحیح ہے تے پھر تینوں رب سوچن دی توفیق دے. ہن نبی مجاز ایتھے اے کر لو اے کر لو، ایدے وچ کی حرج ہے؟ کیوں جی ایدے کرنا کی گناہ ہے؟ اینے اپنی طور تے باتاں بنائیاں اس واسطے اپنے رسول نو فرمایا کہ تسی جو زبان تو کہنا ہے وہ میری مرضی دے مطابق. ہن ذمہ داری سونپی گئی، ہن اینی اہمیت ہے کہ جو آپ نے فرمانا ہے وہ این وحی الہی دے مطابق ہے. اور وہ دی نشاندہی کی تھی والنجم اذا ہوا، قسمہ کھا کے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے رسول دی زبان جو جڑی بات نکل دی ذمہ داری دے تحت ہے، میرے حکم دے مطابق بول دے. اور آپ دی اول تو لے کے آخر تک ساری زندگی پوری دنیا واسطے ایک روشنی دا مینار ہے. مثال آپ وضو کرن لگے دائرہ اسلام دے اندر داخل کوئی سب تو پہلا فرض او دیتے عائد ہوندا ہے نماز. یہ دسو بھی تواڈے پنڈ وچ ایتھے بے نماز تے کوئی نہیں؟ واہ بھائی واہ، سارے اولیاء اللہ. دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد پہلا فرض نماز ہے تے نماز واسطے وضو کرنا ہے. ہن اوڑا وضو کرنا ہے ایتھوں مڈ بنو گل دا پے وضو کرنا ہے. ہن کس انداز نال وضو کرنا ہے؟ میرے او سجنوں تے میرے او ساتھیوں او میرے او دوستو، رسول اللہ نے صحابہ نو وضو کر کے آپ دسیا. اول تو آخر تک وضو کرن دا طریقہ رسول نے امت نو سمجھایا اور صحابہ دے سامنے آپ وضو کر رہے نے. لیکن یاد رکھیے میرے او ساتھیوں، جیڑا وضو آپ کر رہے نے وہ وضو اپنی مرضی نال نہیں پہ ہاتھ دھون یا اپنی مرضی نال منہ دھون یا اپنی مرضی نال پیر دھون نہ. وضو کرن دا طریقہ جو رسول اللہ امت نو سمجھا رہے نے، جبریل امین آسمان تو آ کے رسول دے سامنے وضو کرن دا طریقہ مصطفیٰ نو سمجھا کے گیا. ایتھوں تک ذمہ داری ہے کہ جو مرضی یہ کر لو نا. کئی بندے ویکھے جائے غسل خانے جنان دے ننگے تے اوتھے کلمہ پڑھی جان دے. وضو کرنا آپ ہن وضو کرن دا طریقہ سمجھا رہے نے، صحابہ اکھاں نال دیکھ رہے نے اور جو وضو خود کر کے دس رہے نے اے آپ اپنے طور تے نہیں، جبریل سپیشل آسمان تو آیا ہے اور رب کریم نے جبریل نو دسیا ہے کہ میرے نبی نو دس کے آپ وضو ایسے طرح کرنا. بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونے. ایک وری ہاتھ دھوتے ایک وری منہ پانی پایا ہے، ایک وری نک چ پانی پایا ہے، ایک وری چہرہ دھوتا ہے، ایک وری بازو، ایک وری بازو مسا کیتا ہے، ایک وری پیر پھر ایک وری پیر. یہ بھی سنت نہ ثابت، دو دفعہ آزاد ہونے
یہ بھی سنت نال ثابت، اور تین تین دفعہ آزاد ہونے سونیو یہ بھی رسول اللہ دی سنت دے مطابق۔ کیوں جی ذرا دیانتداری تے ایمانداری دے دیکھو۔ یہ ہن جڑا وضو کرنا ہے یہ دی ابتدا آپ فرما رہے نے، تے وضو کرن دی جانچ جبریل دس کی ہن وضو کر لیا، ایک ایک دفعہ تو لو، دو دو دفعہ آزاد ہو لو، تین تین دفعہ آزاد ہو لو، مسا کرنا ہے ایسے طرح ویکھو نا، آزاد ہو کے دیکھ تو ہے یہ تو ہے بس، تے یہ کر کے پانی نہ ایک تو انگلی پھر اینج انگوٹھا اینج اے جڑا ہے اینج کرنا، میں رات ایتھے رہنا اینج کرن والی گل کو بخا دے کسے بخانی نا اے دی گل ہے میرے اوپر آؤ، میں دیکھ خیر خی کر رہا اور دعوت دے رہا، دنیا دیو لوکو اج کھلا دربار جے، شوقوں آواز ہمارے پروردگار جے، احمد دا بیڑا طرف جنتاں تیار جے، پھر نہ کہنا ایسا خبر نہ پائیا، زید بازیاں عداوتاں چھڑ کے اخلاص لو منو کو صحیح بات دسے، یقین جانو میں اوے انہوں اپنے سینے نہ لاؤں، امانداری نے میری گل منو جیڑی گل دا نہیں پتا، منو کو مولوی دسے اوے اپنے منہ نال دسے، میں او دا منہ چما، پر منو کہے مولوی چمن نہیں دینا۔ یاد رکھو یہ میری عقیدت ہے۔ ہن آپ وضو کیتا ہے، صحابہ نو دکھایا ہے اور وضو کر کے پھر پڑھیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایویں نہیں باشو، محنت کیتی ہے، محنت دا بدلہ ہے۔ یہ ہن آپ باج وضو کر کے یہ پڑھ رہے نے، تے جڑا اینجے پہ کلمہ پڑھے تے نالے کہے اشہد کیوں جی اے تان انگلی کرنے والی حدیث کوئی بخا دے میرے سونے 10,000 نوٹ نویں نوٹ امانداری نویں نوٹ پانوی نہیں بچ پئی ہوئے نویں 10,000 کیوں جی تھوڑے نے اے کیوں ہے ہون یہ جڑا وضو کرنا ہے یہ مڈ بدہ ہے، صحابہ نو سکھایا ہے، سکھان والے مصطفیٰ نے، تے وضو کرن دی جاچ جبریل نے دسی، تے جبریل نو جاچ رب العالمین نے سکھائی، تے رب دی جاچ دسی ہوئی جبریل مصطفیٰ نو دس کے گیا ہے۔ میرے سونے سجنا ساتھیا یہ ہن یہ دیانتداری کو کم لینا ہے، اپنی مرضی نال وضو نہیں کرنا، او مرضی جڑی رسول اللہ نے سمجھائی۔ پھر دیکھیے جدوں وضو کر لیا تے پڑھیا نال کلمہ شہادت، انعام کی ملے لو آج تک کدی یہ ہوئی باتاں نہیں، اجے نماز دے پڑھن دا پروگرام بن رہا ہے، اجے پڑھی نہیں، پر رب کریم دی شان کیسی ہے، اجے تیاری ہو رہی ہے،
رب نال ملاقات ہونی ہے مسیتے ملاقات تے وضو کیوں کرا کیتا جاندا ہے کدی تو سوچیا ہوئے ساری عمر لگا چھڑی جے تو پیدا ہولے آ گیا وضو کر کے جاندا کی معنی وضو اے دا معنی یہ ہے کہ جدوں وڈیاں بندیاں نال ملاقات کریے پھر نہا دھو کے جائیے پھر کپڑے استری کرا کے اس طرح صاف ستھرا لباس پہن کے تے پھر جائیے سمجھے اے نہیں بھی گیٹ اکھاں لگی ہوئے داڑھی ادھی ادھر ہوئے بٹن سارے کھلے ہوں کوئی بندہ آواز مارے تے باہر جا کے کھلو جائے نا سنت دے خلاف ہے جدو کوئی آدمی آپ دے دروازے تے آوندا تے دروازے تے آ کے دستک دیندا یہ سنت نبوی ہے آپ فرماندے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے اپنی اہلیہ نو شیشہ لیا کیوں بھائی شیشہ نہیں تے آپ کہہ رہے نے عائشہ پانی دا پیالہ لیا میں پانی دے پیالے چ اپنا چہرہ ویکھنا او حالا ایتھے کو حسن و جمال چ فرق ہے یا ایتھے داڑھی چ کنگا پھیرن دی ضرورت آئی او یا اکھاں چ سرما پانا سی او میرے او سونیو زمین و آسمان دی کائنات رٹھی کر کے پوری روئے زمین دا حسن یک جا کیتا جائے کائنات دا حسن محمد دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا یعنی وہ تے او نے لیکن ایتھے دسیا ہے کہ کسے نو ملن جائیے نا تے پھر اسی طرح تیار ہو کے جائیدا کپڑے جڑے ہون صاف ستھرے ہون بٹن ملے ہون کھسے ٹوٹے نہیں ہونے کون نے سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ اسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا آپ نے کریم پاؤڈر لان دی ضرورت نہیں پیش آئی ایتھے تے ایک فائدہ کریم پیچھے نکلی سی مولویاں مل مل کے کریم دا چھڈیا مل مل کے وہ ہیٹھوں پھر جدو اتو کریم مکدی ہیٹھوں پھر رنگ دی تے ادھر آپ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سوہپن نفاست دے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا مسلک اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مناظر اسلام مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب یہ جاج دسی جا رہی ہے کہ باروں کو بندہ ملاقاتی آئے تے پھر اپنے آپ نے ویکھ چاہ کے شیشہ ویکھنا شیشہ ویکھنا سنت ہے شیشہ وہ دے چہرہ ویکھنا پر جدوں آپ ویکھدے ہیں نا شیشہ ایک دعا مانگ دیندے سن یاد ہے نا تانوں سارے کہ نہیں بڑے مانسو یہ سارا پار میرے تے پا چھڑیا شیشہ ویکھن لگیا انج ویندے نا شیشہ تے دعا مانگ دے دعا مویا منگنی ہے ہن شیشہ ویکھن لگیا کر دے آپ شیشہ دیکھ دے تے ویکھ کے چہرے وال کہندے اللہم کما حسنت خلقی اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی میرے اللہ جی میں میری صورت سونی بنائیا میرے اللہ مصطفیٰ دی سیرت بھی ایسے طرح سونی بنا دی اس واسطے شیشہ دیکھنا سنت تے آپ شیشہ ویکھ دے یا پانی دے پیالے چے تاکہ باہر جدو جان تے پھر آپ دا رو اور آپ دی وجاہت اور ویکھن والے ویکھن تے پھر مصطفیٰ دا مقام مرتبہ پہ کس شان تے آننا اللہ نے اپنے رسول نے نوازے ہے اس واسطے جدو کہے نو ملنا ہوئے تیاری کری دیئے وڈے بندے نو ملن واسطے جائیے تے کروں تیاری کر کے جائی دا ویندے ہو نا پہی
دو گھوڑے دی بوسکی تے چیئرمین دے لٹھے دی شلوار. کیوں جی چیئرمین ہن چیئرمین دا مل کی پیا جے اے فلانا ساڈا چیئرمین ہے اگلے سائیاں ستھن سوا کے لک پائی ہے تہاڈا بھلا ہو گئے چنگا وے چیئرمین. چیئرمین دے لٹھے دی شلوار دے دو گھوڑے دی بوسکی. میں ایک دن دکان ایک دے گیا میں کہا یار ادھر دو گھوڑے دی بوسکی کیڑی ہے او میں کہا یہ دے وچ گھوڑا کدھروں دی بڑیا ہے. میں کہا بڑے بے وہ گھوڑا تے ایک نہیں وڑ سکدا تساں دو وڑ چھڈے نے اندر نہیں چھڈیا کرو ایہو جیاں گلاں. میں اے دا نام اے نا اے دا دو گھوڑے دی بوسکی تے میں بے وہ جھوٹ بول دیو گھوڑا اے وڑدا دو گھوڑے دی بوسکی دا قمیض تے چیئرمین دی لٹھے دی شلوار تے سر تے رکھے نے وال تے ٹریا جاندا انج کردا انج پاویں تو اونوں وال پے جائے انج کردا ایتھے باواں کر کے تردا باواں نال نہیں لاندا تسی ویکھو ایتھے باواں کر کے تردا جویں کچھاں وچ پھوڑے نکلے. ایک آدھا ٹوری ہے کسے آدمی دی ملاقات واسطے جائیے تے سونا لباس صاف ستھرا ماحول بنا کے ملنا یہ سنت ہے. اور جدو عام بندے واسطے صاف ستھرا لباس پہن کے جائیدا ہے تے رب کریم فرما رہے نے ادھر دیکھو میرا وضو اس واسطے رب کریم فرما رہا ہے ورنہ وضو نام ہی ہوئے ایک بندہ بیمار ہے ایک بندہ بیمار ہے دووے ہاتھ مٹی دے مار کے تیمم کر لے نماز او دی بھی ہوئے گی پر تندرست نو کیا وضو کر کے ذرا سونا بن کے آ میرے گھر چ تو آنا ہے تے میری تیری ملاقات ہونی ہے ذرا سونا ستھرا بن کے آ او تو میرے سامنے آنا ہے تے میں تینوں ویکھاں تو مینوں ویکھیں اور تیری میری ملاقات ہو جائے. پہلی ملاقات نال ہی میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں. مزہ یہ ہے اس واسطے ہن جدو جان لگا وضو کر لیا اجے کچھ نہیں کیتا صرف انہیں کلمہ شہادت پڑھیا. صحیح حدیث جے جدے ایک زیر زبر دا بھی فرق نہیں. آپ فرماندے نے جدو کلمہ شہادت پڑھدا ہے تے رب کریم آرڈر دیندے نے ملائکہ نو کہ میرے گھر وچ آ رہے ہیں میری ملاقات واسطے. ملائکہ ہن مزہ اے ہے کہ ملاقاتی مگروں آئے اجے صرف وضو کیتا ہے رب کریم فرماندے نے میرے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے. اجے نماز پڑھی جہنم دے دروازے نے 7 تے جہنم دے دروازے نے 7 تے جنت دے نے 8 جنت دے 8 تے جہنم دے 7 فرمایا 8 دروازے کھول. حالاں ویلو کیتا کچھ بھی نہیں اجے نماز پڑھن واسطے تیاری کر رہے ہیں اور اجے کارے کروں جائیے وضو کر کے تے ثواب بہت ہے. مسجد چ نماز پڑھن واسطے وضو بھی کر لیدا ہے پر کروں جائیے تے افضل ہے. یہ ہن کروں ٹرن لگا ہے رب کریم دیا نگاہاں وچ اس طرح ہی لگدا ہے کہ جویں کوئی بندہ احرام بن کے بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے. پھر ایک ایک قدم دے بدلے ایک قدم چکدا ہے ہر قدم دے بدلے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں. کیوں جی یہ شان ہے. سنت دے مطابق وضو کیتا وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھیا کلمہ شہادت پڑھ کے ہن نکل لگا جدو بازار چ پیا بازار چوں دی گزردا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ہولی ہولی مسجد تک پہنچیا ہے. مسجد دا دروازہ پار کیتا ہے اور جدو اندر گیا ہے ہن نماز دی نیت کرن لگا ہے یہ ملاقات ہون لگی عرش والے واہ بھائی عرش والے نال ملاقات ہو گئی. وضو کروں کرایا آیا رب دے گھر اور کیا کھلو گیا انہیں ہاتھ چکے اے ہاتھ تاں چکے ہاتھ تاں چکن دا کی مانا جے ویسے ہی اسرا بن لے پھر کی ہے کیا جی ہاتھ تاں چکنے لیکن یہ چکن دا انداز بھی ویکھو ایسا نیت کرنی ہے کان دے کنا دی لو ہے نا ایدے برابر ایسا تے یا موڑیا اے یا اس تو تھوڑی ایسا
ایتھے پڑھنے ایتھوں برابر تھلے آؤں دیا اے جڑا طریقہ کار ہے نا ویندے نماز دی نیت دا ایک کتوں کرتے ہیں یادہ الیمرا اللہ یادہ الیسرا اللہ صدری ہی اپنا سجا ہاتھ کھبے تے رکھ دے کتھے اللہ صدری ہی سینے میرے سونے کیوں ناراض نہ ایتھے ہاتھ بدے تے جی سونا لگتا بندہ کیا جی ایتھے ہاتھ بدے ہو سونا لگتا ہے تسی مولوی صاحب دسو ایتھے تے ماندا ہی نہیں پیڑا لگتا تے کھلوتا بھی ہے مقصد یہ ہے تو پھر تونڈنگی کر کے نہ یہ ایتھے آتے ہیں پھر دیکھئے ما اہل حدیثیم دگر نشناسیم صد شکر کہ در مذہب ما ہیلا و فندیس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو یہ ہو جا مسلک دیتا ہے جیڑا بے عیب تے بے نقص سے کوئی میرا دوست کرے اعتراض خامی کٹے میں انہوں مطمئن کرا کیسا مسلک کہ زبان نال نماز دی نیت کرن لگیا بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی ایتھے ہی فیصلہ ہوندہ ہے وضو کرن لگیا بسم اللہ اور پھر وضو کرن لگیا بسم اللہ جدو روٹی کھانی ہے تو بسم اللہ دیگر کئی کام نے شروع کرن لگیا بسم اللہ پر میرے او سجنوں نماز دی نیت کرن لگیا نماز دی نیت کرن لگے آہوئی مصطفیٰ دی اتباع فرمایا ہاتھ تاں چک کے بسم اللہ پڑھن دی ضرورت نہیں اسی اوہ انداز اختیار کرنا جڑا مصطفیٰ نے فرمایا ہاتھ کیتے نے تھا پھر نیت زبان نال پنجابی کرنی پنجابی سارا دین تے عربی ہے کیوں جی اللہ اکبر عربی اور او دے بعد سبحانک اللہم و بحمدک عربی الحمد شریف عربی کل ہو اللہ عربی اتحیات عربی تے نماز دی نیت کرن لگیا چار کا نماز فرض اللہ تعالیٰ دے بندگی خدا دی وقت نماز پیشی ہے جی وقت نماز پیشی پینڈ 11 چک جامع مسجد محمدی پیچھے اس امام دے منہ طرف قبلہ شریف دے اللہ اکبر یہ کتھوں کٹیا سارا ڈریس اے دے بات ہے اے خیر خائی ہے دوستو خیر خائی کوئی عداوت نہیں کوئی قدورت نہیں کوئی دشمنی نہیں میرے دوستو اللہ دلان دے پیٹ جاندہ ہے نماز وچ نیت پنجابی چ اے نہیں مینوں ایک دفعہ نماز پڑھن دا اتفاق ہویا ایک جگہ تے اوتھے میں بھی نماز دی نیت کر لئی میرے نال ایک بندہ سی 2 رکعتاں امام پڑھ چکا سی تے اتحیات پڑھ کے اٹھ کھڑا ہویا تے میں بھی نماز نہیں دیتی میں تو اسے بھی نیت نہیں دی وہ اتحیات کر کے مینوں آواز آ رہی ہے کہہ رہا 4 کا نماز فرض اللہ تعالیٰ دے بندگی خدا دی وقت نماز پیشی پیچھے ایس امام دے اللہ جدوں نے پڑھ لی نماز تے میں نو کہا نماز دی نیت کیویں کیتی ہے جویں کری دی میں کر خاں ہے کیوں میں آگے کر لئی میں کہا چل مینوں دس دے بڑا زچ ہویا میں کیویں کہندا جی 4 کا نماز فرض میں کہا ایمانداری نال دس امام مگر 4 پڑھے نہیں میرے ال بھی کھڑا پیا میں کہا امام تے 2 پڑھ لیاں سن تے اسی رلے مگروں تے تو کیا 4 کا نماز فرض جھوٹ کیوں بولیا ہن اے دا جواب کی دے مینوں کہندا جی کس طرح نیت کرنی تھی میں کہا تو کہنا سی 4 کا نماز فرض اللہ تعالیٰ دے 2 پیچھے امام دے 2 کلیاں کھلو کے اللہ یہ ہن ساری دی ساری بات یہ حدیث مبارکہ
رسول دی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رسول دی زندگی ہے, پوری دنیا واسطے روشنی دا مینار ہے. میرے دوستو اتھوں سبق ملنا ہے. کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کوئی چیز مخفی نہیں. ایک ایک بات دی رسول اللہ نے وضاحت کر کے سمجھائی. جی اسی کہیے ایدے وچ نہیں مسئلہ ملتا نا, یہ بات ہی نہیں. رب کریم نے فرمایا اسی دین نو مکمل کر دیتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے, نامکمل نہیں. اور رسول اللہ دی زبان نال اعلان ہو رہا ہے. ارے اعلان مکمل دا کر کے رسول اللہ دنیا چ گئے نے. اس واسطے کیا میں دو چیزاں تانوں دے کے جا رہا. ترکت فیکم امرین, میں تانوں دو چیزاں ترکا دے کے جا رہا. ترکا کدا ہوندا ہے؟ ترکت فیکم میں جا رہا تے میرا ترکا دو چیزاں. ترکا کدا ہوندا ہے؟ او بول چھڈو, او پڑھیو مان سو. ترکا ان اخبار چ لکھیا ہوندا ہے. ترکا اونوں کہندے نے جڑا دنیا تو ٹر جائے. ترکا او چھڈ کے جاندا ہے جڑا فوت ہو جائے. ترکت فیکم امرین, میں تانوں ترکا دے کے دو چیزاں جا رہا. اگر رسول اللہ زندہ نے, اگر رسول اللہ زندہ نے, میں سوال کرنا دیاتیو, اگر رسول اللہ زندہ نے صدیق اکبر دا اور علی دا خلافت دا معاملہ جھگڑے چ کیوں آیا؟ اور جدو زندہ نے خلافت دا جھگڑا کیوں ہویا؟ اور جھگڑے دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبوت دے 23 سالاں وچ جھگڑا نہ اٹھیا, لیکن آپ دے دنیا چو چلے جان تو بعد ایک خلافت دا مسئلہ جھگڑے چ آیا. یہ جھگڑا ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ رب دے رسول دنیا وچ نہیں رہے. ہن کہندے کہ آپ زندہ, پھر کہندے نے اوندے نے آؤن اگلا مہینہ ہونا ہے نا, کیوں نہ ہونا ہے, تواڈے علاقے وچ بھی ہونا ہے. اور پھر مولیاں کہنا جی اساں ویکھیا ہے. اور پھر کی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یعنی گل سنی سنائی کو پکی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا, میں تواڈے ول بھی آئے سن؟ انہاں آکھیا جی بالکل. میں کہا ویکھیا تو؟ انہاں آکھیا جی میں ویکھیا, میری بیوی ویکھیا. میں کہا بڑے قسمت والے ہوئی. پھر اے بھائی اپنے پاگا نہیں گل ہے. میں کہا تو سارے جیاں ویکھیا, میں پھر تانوں تے بڑا اونچا مقام ملیا. کہندا جی ہاں ایک قسمت دی گل ہے. میں کہا پھر تسی سارے جی صحابی ہو نا؟ چپ کر گیا. میں صحابی بولدا نہیں ہوئے. کہندا جی صحابی ہوں میں. اے نہیں. میں کہا پھر کون ہو؟ رسول نو ویکھیا ہے. ویکھیا. میں کہا پھر ایمان دی حال ہے؟ بالکل جی. میں تواڈے گھر آئے بھی نہیں, آئے بھی نہیں. میں پھر صحابی ہے نہیں. میں کہا پھر تسی ابو جہل دی لڑی چوں. وہ جدو آئے جو نے ہونا آ جان, چلو عید کا ربیع الاول دی 12 نو آ جان, تسی مینوں فون کرو میں آ جاں گا ایتھے. تے او انہاں کول پوچھ لاں گے دسو جی سچے جھوٹے نوں اتار دیو. نا ترکت فیکم امرین, میرا ترکا, میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا. اور یہ ترکا رسول اللہ دا قرآن ہے, ترکا رسول اللہ دا حدیث ہے. دو چیزاں یہ نبی دی وراثت ہے. نبی وراثت میں دو چیزاں دے کے گئے نے. تے نبی دا ترکا ہے, آپ دی وراثت دے وارث کون؟ ادھر دیکھو, نبی دی وراثت دے وارث کون نے؟
باپ دی وراثت بیٹیاں نوں ملدی ہے۔ کدی ایسا نہیں ہویا کہ باپ فوت ہو جان تو بعد وراثت کوئی لے جائے۔ میرے دوست نبی دی وراثت دا وارث میں ہاں، نبی دے ترکے دا وارث میں ہاں، نبی دا ترکہ میرا ہے۔ جدا دل کردہ ہے عدالت میرے تے کیس کر کے دیکھ لے، میں نبی دی وراثت دا وارث نہیں بن دیاں گا۔ نبی دی وراثت، نبی دا ترکہ قرآن ہے، نبی دا ترکہ حدیث ہے۔ احناف دا ترکہ فقہ حنفی ہے، شافیہ دا ترکہ فقہ شافی ہے، مالکیہ دا ترکہ فقہ مالکی ہے، حنابلہ دا ترکہ فقہ حنبلی ہے۔ لیکن یاد رکھ اوے نبی دی وراثت دا میں وارث ہاں۔ اوے پاکستان دی چار دیواری وچ کو ماں نے جمیا نہیں، وارث بنے کیوں؟ نبی نو میں اپنا روحانی باپ سمجھیا ہے کہ تو دے نبی نو روحانی باپ سمجھیا نہیں کیا کہ نور ہے، تے جدو ہے ہی نبی نور ہے تے پھر تیرا تے نبی نال واسطہ ہے کوئی نہیں، تو نبی دی وراثت دا وارث کیویں بن سکتا؟ کیوں بھائی؟ آپ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے، تے نبی امت دا روحانی باپ ہے۔ تے باپ دی وراثت کی ہے؟ باپ دی وراثت ہے قرآن تے سنت، نہ درم نہ دینار، نہ مکان نہ دکان، نہ سونا نہ چاندی۔ جو جڑی وراثت ہے وہ کنوں ملی ہے؟ اس طرح چوڑیاں کی دیا نہیں، دیکھو چوڑیاں پھیلائیاں نہیں، بھئی وراثت مل لگی ہے۔ احناف دی باری آئی وراثت فقہ حنفی ملی، حنابلہ دی باری آئی فقہ حنبلی ملی، مالکیہ دی باری آئی فقہ مالکی ملی، شافیہ دی باری آئی فقہ شافی ملی۔ اے حدیث تیری شان دا کیا کہنا؟ جدو وراثت رسول دی تقسیم ہونے لگی، رب ذوالجلال نے تیرے دامن وچ اپنا قرآن رکھیا تے محمد دا فرمان رکھیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب۔ ناراض نہیں ہونا میرے دوستو، دو چیزاں وراثت نے تے وراثت دا وارث میں، کیونکہ میرا نبی میرا روحانی باپ ہے۔ سجنا میرے نہ ناراض کا دے تو ہونا ہے، تو تے نبی نو باپ منیا ہی نہیں، کیوں؟ وہ نوری نے تو خاکی ہے، تے خاکی دا نوری باپ بڑی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ تو اڈی سمجھ شریف نہیں گا لیں گا۔ ایک نبی نو کہیں دا نور، تے اے ہے خاکی، یا تم ہی کہو میں بھی نور ہاں۔ جدو نبی امت دا روحانی باپ ہے تے باپ دی وراثت اولاد نو ملے گی، باپ دی وراثت دا وارث میں ہاں۔ نبی دا ترکہ قرآن سنت ہے اور قرآن سنت میرے واسطے ہے۔ اور یہ دوویں چیزاں نے، تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ اگر اس والتے میرے دوستو تھوڑی جی توجہ دیو تے مسئلے سارے حل ہو جاندے نے، زید چھڑ دو۔ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ جب قرآن سنت دے عمل سان، آسمان دے ملائکہ دروازے تے آ کے دستک دینے سان۔ تو اس واسطے نماز دی نیت کرنے لگیا، ہاتھ چکے نے، ہاتھ چکے نے تا کیوں؟ اتوں عرش والا دیکھ رہے تے جدوں وڈیاں کرے اچ جائیے اگے پردے لٹک تے پھر کار والے کہندے آ جاؤ تے پردہ سائڈ تے کری، کیوں پردہ نیویں ہے، عرش والے دی طرفوں ایک پردہ لٹک رہا ہے۔ یہ ہن ہاتھ چکن لگ گیا ہے۔ اے حدیث مبارکہ فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے دروازے تے آ گیا ہے، ہاتھ تاں چک، اور جدوں تو ہاتھ تاں چکے گا اے ہو جا بن جا
جی میں عرش تو میں تینوں فرش تے کھلوتا دیکھنا اے ہو جا نمازی بن جا کہ فرش تے کھلوتے ہیں میں تینوں عرش تے نظر آ جا کیا جی تعبد اللہ کا انکا تراہو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ہن نماز نیت لئی کیا جی نماز دی نیت کیتی ہے ہن امام شروع کر رہے قرات فرمایا انما جعل الامام لیتم به امام دی اقتدا کر امام اگے پڑھ رہا ہے وہ پیچھے پڑھے بعد نے کیا کہ قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے میں کہا بالکل نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے کیوں جی قرآن امام دے مگر نہیں پڑھنا چاہیے کیوں جی قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے انہاں کہ جی بالکل قرآن مجید آیا ہے کہ اذا قرئ القرآن ادھر دیکھو نا میرے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون یہ جی ہے بھابیاں نے مگر پڑھو تے قرآن مجید نہیں مگر پڑھنا چاہیے میں کہا کہ جگہ انہوں نے صاف لکھا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون یہ تھے میں اگلی آیت بھی پڑھا اگلی کیوں بھائی اگلی کیوں جی پڑھو یعنی واہ میرے اللہ جب رب دفاع کرے پھر کنے روکنا ہے اگلی آیت وضاحت کر دیتی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اتھے جہری نمازاں بالغدووِ والآصال فجر نماز اور مغرب نماز تے عشاء دی نماز فرمایا بلا یاد رکھ وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا دون الجہر من القول بالغدووِ والآصال مگر ڈون وٹا بڑھ کے نہ کھلو لیں آہستہ آہستہ مگر پڑھنا یعنی گل دی تے آپ ہی بتا دو بڑی مگر پادری کی دی بلا جی ہے لا قرئ القرآن میں کہا اگلا اے اگوں پڑھنے دی لوڑ نہیں یہ وہ کام کیتا جی میں کہے گیا نماز پڑھیا کر کسی نو کہے گیا بھی نماز پڑھیا کرو نہ کہ جی اسی قرآن دے منکر ہونا ہے قرآن چ صاف لکھا لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ واہ بھائی تے اگے کی ہے بلا انتم سکارا انہیں آکھا گو پڑھنے کی لوڑ ہے سارے قرآن تے کسی عمل کیتا توبہ میری ایتھے ہوئے پنگیاں والی گل نہ کرو ایتھے گل صحیح کرنی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا دون الجہر من القول بالغدووِ والآصال میرے دوست کن نے گل کرنی ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ہنے نماز شروع کرنی ہے اور نال آپ نے وضاحت فرماتی کہ قرآن مجید نہ پڑھو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پر جڑا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا وہ دی نماز نہیں ہونی اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابہ فاتحہ دے نال مزید قرآن مجید پڑھ رہے سن فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم منو آواز آ رہی سی تسی پیچھے پڑھ دے سو انہوں نے کہا ہاں فرمایا لا تفعلوا میرے پیچھے نہ پڑھنا آپ فرما رہے ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب پر فاتحہ پڑھنی کیوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا جیڑا نماز فاتحہ نہیں پڑھے گا وہ دی نماز نہیں ہوئے گی او سونیا اے تو ود وضاحت مصطفیٰ کو کیڑی کرائی ایک ایک بات دی رسول اللہ نے وضاحت کر کے سمجھا دیا یہ فاتحہ نال دشمنی کا دی امام اگے ہے پیچھے چوپ کر کے کھلوتے نے سم بکمن اومیون کھڑے نے فاتحہ کا دے واسطے فاتحہ پڑھنی سی نماز انہیں فاتحہ نو رکھیا ہے فاتحہ کہندی ہے میں آواں مسیح تے انہیں کہا نا انہیں کہا فجر نو نہیں زور ویلے آواں انہیں کہا نا اثر دے ٹائم انہیں مغرب نو ٹائم ہے اشاوے انہیں کہا میں آسمان تو اتنی ہاں منو بھی مسیحتے ہون دی اجازت ہے فاتحہ نہیں کیا انہیں کہا تو چوپ رہو جتن کو بندہ مار گیا تینو پھوڑی تے صدا
یہ ہن سارے دے سارے بیٹھے نے وچکار حکا رکھیا ہے حکے دے سوٹے مار رہے ادھر ایک آیا ہے فاتحہ ادھر آیا ہے اے کلام بخشو اے دعائے خیر آکھو میں دسو بندے دے پترو ایک ہی کم پڑے آج ادھروں کلام بخشو کہیں نہیں ساری اینج کرتے یہ فاتحہ اس واسطے دی سمجھے ہی نہیں اے کاش ببندے صوفی و ملا اسیری ڈاکٹر اقبال نے کیا ببندے صوفی و ملا اسیری حیات حکمت قرآن انگیری بآیاتش ترا جزئی کارنیس کہ از یاسین او آسام بمیری تو قرآن کو جڑا فائدہ لینا سی تینوں ملیا ہی نہیں تو قرآن کو جو تینوں فائدہ سی نہیں پہنچیا قرآن نے تو دنیا نو بدل دیتا جنہ پڑھیا کس منزل تے گئے نے جس پاسے گئے نے ہواواں تے فضاواں موافق ہوندیاں چلیاں گئیاں لیکن تینوں فائدہ قرآن کو کیوں نہیں ہویا تو صرف یہ سمجھے کہ بیمار دے سرانے بہ کے جے سورت یاسین پڑھیے تے بندہ چھیتی کہاں ٹوٹ جاتا ہے تو صرف اینا ببندے صوفی و ملا اسیری حیات الحکمت قرآن گیری بآیاتش ترا جزئی کارنیس کہ از یاسین او آسام بمیری جے دے نال تیرے دل نو روشنی ملنی سی قرآن تو نہیں پڑھیا تو صرف یہ سکھیا ہے پہ جے بیمار دے سرانے بہ کے سورت یاسین پڑھیے تے بابا چھیتی کہاں ٹوٹ جاتا ہے اے ہوئی یہ قرآن پوری دنیا واسطے سی یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آسمان تو قرآن اتریا ساری دنیا روشن ہو گئی ہونے اگے امام صاحب وہ پیچھے نہیں چپ کر کے کھلوتا ہے اے امام ہی کافی ہے یعنی امام ہی کافی ہے پھر کاری لمحہ پہندو تینوں کون دی لوڑی یہ تے ہی لینا ہے اے امام ہی کافی ہائے ہائے یہ تے وضاحت کی تھی آپ اگے نے صحابہ پیچھے نے آواز قرآن دی آئی ہے آپ نے پوچھا ہے کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم میرے مگر پڑھ دے سو نہ کہ نام پڑھ دے سو اور میں لا تفعلو نہ پڑھنا الا بفاتحۃ الکتاب لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا کیوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا جڑا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا وہ نہیں نماز کیونکہ اصل نماز تے سورۃ فاتحہ ہی ہے اصل نماز ہے یہ ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اتو آواز آ رہے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی یہ درخواست پیش کر ایک اپلیکیشن ہے اللہ دے سامنے اپلیکیشن دے رہا ہے ایک چپ کر کے بیٹھا ہے درخواست پیش ہی نہیں کرنی وہ لین کیا ہے کیوں جی وہ کہنا جی امام جو ہے تے امام جو کچھ دے گا تیرے وچوں حصہ ملنا توبہ روزیاں دے چول ٹائم تو پہلا آ جان امام لکا چھڑدا تینوں چولاں دی تھالی نہیں دیندا بے وقوفا تینوں اے ثواب کیوں دینا امام بھی پڑھے ماموم بھی پڑھے امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے اور پھر وضاحت کر دیتی گئی ایدے چ کسر چھڈی نہیں جیڑی آپ دی زندگی ہے پوری دنیا واسطے روشنی دا مینار پہلے تعریف کر رہا ہے اور یہ تعریف دا جواب آ رہا ہے یہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین اتوں آواز آندی ہے حمدنی عبدی میرے بندے تعریف کی ہے الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی میرے بندے میری ثنا کی ہے مالک یوم الدین میرے بندے میری بزرگی بیان کی ہے ایک کہہ کے تے ہن اگے درخواست دے رہا ہے وہ درخواست اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جدو الفاظ کہندا ہے تے آخر چ جا کے اللہ والوں کی ہوندا جواب فرمایا والے عبدی ما سالا
ولی عبدی ما سالا میرے بندے جو منگیا ہی میں تیری درخواست دستخط کر دیتے نے او پوڑیا جے تو منگیا ہی نہیں امام سب کچھ لٹ کے لے گیا تو کی منگیا ہے فرمایا سارے میرے کو منگو اے او جگہ جتھے منہ منگیاں مرادہ پوریاں ہوندیاں اس واسطے فاتحہ نال دشمنی کا دی ہے فاتحہ ہی تے نماز ہے باقی تسبیح و تحلیل او دے زبان نال بندہ کہندا رہندا ہے اصل بات یہ ہے کہ اصل نماز ہے ہی سورۃ فاتحہ تو اس واسطے رسول اللہ نے وضو کرن تو بعد طریقہ سمجھاتا کہ ایس انداز دے نال نماز پڑھنی ہے پھر دے بعد نماز دے اوقات دسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا نماز دے اوقات کی نے فجر دا ٹائم زور دا ٹائم عصر دا ٹائم مغرب دا ٹائم یاد رکھیے نماز دے اوقات نظام الاوقات رسول اللہ اپنی مرضی نال مقرر نہیں کیتے بلکہ جویں جبریل وضو کرنے واسطے رسول اللہ دی خدمت حاضر ہویا ہے تے طریقہ وضو کرنے دا دس کے گیا ہے بین ہی رب کریم نے فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ نو نماز دے اوقات بھی دس گیا یہ دیانت امانت ہے دین امانت ہے یہ دے وچ کمی زیادتی کرن دا کسی نو حق نہیں دیتا گیا ہن اپنی مرضی نہ فجر کیڑے ویلے پڑھ رہے نہیں تو سورج نکلنا ہویا تے عصر کیڑے ویلے جدوں بالکل تھلے چلا گیا سورج او دے بعد زور او دے جدوں عصر ہون والی ہے نا ایک کردار آج نہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین ٹائم نال نماز پڑھنی ہے یہ ساری دی ساری بات رسول دی تعریف نال تے رسول دی زبان نال ثابت ہوئی ہاں جی کی ہے جناب سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مسئلہ اہل حدیث انگریز کے دور میں وجود میں آئے ہیں جبکہ علماء اہل حدیث کا کہنا ہے کہ ہم شروع سے تھے پھر سوال کرتا ہے کہ اگر شروع میں سے تو مہربانی فرمائے دلائل دے کہ آپ کی تعداد کم کیوں ہے انہاں نو پڑھاؤ تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آندی کہندے نے مسئلہ اہل حدیث میں سمجھتا ہاں جی اے سارے جنے میں ذرا نا اکی بار کا بلند آواز دے سپیکر میں بلند آواز نہ پڑے ہم نے سنا ہے کہ مسلک اہل حدیث انگریز کے دور کی وجود میں انگریز کے دور کی پیدائش ہے دیکھیے کئی بندے نے انہاں بیچاریاں جھوٹ بولن دی اجازت نہیں ہوتی جھوٹ کئی بندے بناندے نے تے جھوٹ دا سچ بنا دے کئیاں نو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا ذرا اندازہ فرماؤ کہ رسول اللہ تے دین اسلام دی تکمیل ہوئی ہے سن 10 ہجری سارے اکھاں کھول لو تو انو قسم لگے جے نام میرے ال ویکھو ادھر سارے ویکھو سن 10 ہجری وچ اسلام مکمل ہو گیا میدان عرفات وچ اسلام دی تکمیل دا اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین اسلام سن 10 ہجری وچ اسلام مکمل ہو گیا سن 10 ہجری وچ مگی گل اور کنے نے جماعت صحابہ رسول اللہ دی فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میرا زمانہ نال صحابہ نو شامل تابعین دا زمانہ تے تبع تابعین دا زمانہ آپ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری سن 10 وچ سن 10 ہجری وچ آپ نے حج کیا سن 8 ہجری وچ مکہ فتح ہویا سن 6 ہجری وچ عمرہ نہیں کرن دتا جدوں مدینے گئے نے مدینہ منورہ جدوں گئے نے تے سن 6 ہجری چاہے نے عمرہ کرن مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی یہ جڑا عمرہ اینو سن 7 ہجری چ ادا کیتا عمرۃ القضاء 7 تو بعد سن 8 ہجری وچ مکہ فتح ہویا سن 9 ہجری وچ یاد رکھو حج فرض ہویا
سن 10 ہجری وچ رسول اللہ نے حج کیتا ہے 1,44,000 صحابہ دی موجودگی یہ ساری دی ساری جماعت 1,44,000 1,24,000 میدان عرفات وچ یہ سارے دے سارے ہن تسی دیکھنا یہ کون سن ذرا تاکہ تقابل ہو جائے سن 10 ہجری وچ حج مکمل ہو گیا اور سن 11 ہجری ذی الحج تو بعد محرم تے محرم تو بعد سفر تے سفر تو بعد ربیع الاول تے ربیع الاول دی 12 تاریخ نو آپ خالق حقیقی نو جا ملے ہن 12 ربیع الاول نو آپ چلے گئے نے دنیا یہ ہن آپ دا دور سن 10 ہجری حج کرن تو بعد 11 ہجری چ آپ دی وفات ہوئی آخری صحابی اللہ دے نبی دا آخری صحابی جدا نام ابو طفیل ہے آپ دا آخری صحابی جدا نام ابو طفیل ہے وہ فوت ہویا سن 110 ہجری تابعین دا زمانہ ہے جدے بارے کیا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم آخری صحابی 110 ہجری تابعین دا زمانہ 180 ہجری اور تبا تابعین دا زمانہ 220 تک فل سٹاپ لگا ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم یہ جڑنا اخیر تک جدے آپ نے نشاندہی فرمائی ہے 220 تے فل سٹاپ لگ گیا موگی گل 220 یہ دے بعد ہن دیکھیے امام صاحب دا زمانہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ پیدا ہوئے نے سن 80 ہجری فوت ہوئے نے 150 ہجری پیدا ہوئے نے کوفے وچ اور فوت ہوئے نے بغداد وچ 80 پیدا ہوئے نے 150 فوت ہوئے یہ دے بعد دوسرا نمبر ہے امام مالک دا امام مالک پیدا ہوئے نے سن 90 ہجری فوت ہوئے نے 179 وچ امام مالک پیدا بھی مدینے جو ہوئے نے اور فوت بھی مدینے وچ یہ دے بعد امام شافعی دا دور ہے امام شافعی پیدا ہوئے نے 150 ہجری اور فوت ہوئے نے 204 ہجری وچ مصر دے شہر غزہ چ پیدا ہوئے نے اور مصر وچ فوت ہوئے اگے امام احمد ابن حنبل وہ پیدا ہوئے نے 164 وچ اور فوت ہوئے نے 241 وچ بغداد وچ پیدا ہوئے نے اور بغداد وچ فوت ہوئے نے 241 تے فل سٹاپ لگ گیا ائمہ اربعہ دا دور 241 تے ختم ہو گیا ہے میں انہیں سوال کرنا کہ امام صاحب دی وفات 150 فوت ہو گئے لیکن خیر القرون دا ذرا دور ہے وہ 220 ہجری تک ہے وہ جڑا 220 ہجری تک ایک بہت بڑی جماعت چھڑ کے گئے نے 220 تک وہ کون نے امام صاحب اس پہلے فوت ہو چکے نے اور یہ دے بعد امام صاحب دے فوت ہونے تو بعد خیر القرون دا دور جڑا 220 تک جاندہ ہے وہ کون نے جڑے اصحاب الحدیث پھر تو ہی دیکھئے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں یہ خود لکھے ہے 300 سال تک تقلید دا نام و نشان نہیں 300 سال تک تقلید دا نام و نشان نہیں کوئی ماں نے دنیا چ جمعہ ہی نہیں جڑا تقلید دا وجود بخا سکے 300 سال گزر گئے اور جدو 4تھی صدی شروع ہوئی ہے 4تھی صدی ہجری تے پھر 4تھی صدی ہجری اے شاہ ولی اللہ محدث جڑے دہلوی کہلاندے نے جنہ دی حجت البالغہ ہے وہ کہندے نے اس 4تھی صدی وچ جا کے تقلید دا سلسلہ 4تھی صدی وچ جا کے شروع ہوا ہے اور اس دے بعد علامہ شبلی نعمانی جن نے سیرت نعمان لکھی ہے اور نعمان بن ثابت نام ہے ابو حنیفہ دا کنیت ابو حنیفہ اور یہ نعمان بن ثابت دی سیرت لکھن والے مولانا نعمانی نے
نعمانی نے نعمان بن ثابت دی شبلی نعمانی نے اور شبلی نعمانی خود کہندا سیرت نعمان وچ کہ امام صاحب دی روئے زمین تے کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی روئے زمین تے کتاب نہیں. جدوں کتاب نہیں تینوں کی پتہ جس امام دی کتاب نہیں او دا مسلک کی ہے. اور اج میں واضح کر دیا، میری بات یاد رکھو جڑے جڑے آئے ہو، اپنے علاقے نو پھر لو، ٹٹول لو، مولویاں نال رابطے کر لو، لائبریریاں چیک کر لو، کتب خانے چیک کر لو. میری بات ہے، میرا بازو کھڑا ہے، دیکھ لو. امام صاحب دے آتی امام شافعی نے کتاب لکھی کتاب الام، امام مالک نے کتاب لکھی موطا امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے کتاب لکھی مسند امام احمد، امام ابو حنیفہ دی کوئی کتاب نہیں. اے میں بازو کھڑا کرنا ہوئے کسی ماں نے جمعہ ہے آج تو لے کے 1 سال تک امام دے ہاتھ دی لکھی ہوئی کتاب کوئی پمفلٹ چھوٹا جا بخا دے. عبداللہ نثار دی اصلیت میں جی فرق ہے جی ایتھے چونک پہ جا کے 1 لاکھ دا چیک کٹ کے میں نام نہ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے، مسلک حق اہل حدیث. یہ تواڈے تے فرض آئے توانو تواڈے خالق دے مالک دی قسم جے دے وچ کسر رہن دیو اپنے دے حقے دے مولویاں نو مجبور کر دیو کہو کہ امام ابو حنیفہ حنفی کہلان والے انہاں دے ہاتھ دی لکھی کتاب بخا ایک جگہ تے روئے زمین تے پھرو لیندا چڑھدا مکہ مدینہ پوری روئے زمین تے کتب خانے لاہور دے کتے اور پوری روئے زمین تے آسمان تھلے آ جائے زمین اوپر ٹول جائے 14 طبق بدل سکتے نے پر میرے سجنا امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی لکھی کتاب بخا نہیں سکدا. تو جدو امام دی کتاب کوئی نہیں اور تیرے حنفی مسلک دا ثبوت کتوں ملے؟ ذرا سوچ دے صحیح. ہم کو بس کافی ہیں 2 ہدایتی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں 2 ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا. میرے دعا ہاتھ وچ ایدے کتاب اللہ اور ایدے ہاتھ وچ میرے دوسرے ہے سنت رسول اللہ. ایس کتاب ہاتھ وچ قرآن ہے، ایسے ہاتھ وچ حدیث بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی. انہاں کتاباں تو ہٹ کے کہنا امام دے دور دے لوگ تواڈے تو پہلا سن او امام دے ہاتھ دی کوئی کتاب بخا دو. کیوں جی انصاف دی بات کرو گے کوشش. میں وہ 1 لاکھ روپیہ نوٹ 5-5 ہزار منو وحدہ اللہ شریک دی قسم میرے اصلے چ فرق ہے. جو میں فرق 5-5 ہزار دے نوٹ میں جمع کر کے ایسا جہدے چ پان نہ پئی ہوئے میں رکشن نے لفافے جدھر مینوں سنا آئے ایتھے میں آواں گا تواڈے اس چک وچ تے 1 لاکھ دا چیک دیاں گا اس مولوی نو تے نال اودی بیگم نو ایک بہترین سوٹ دیاں گا. مولی صاحب نو بھی میں دیاں گا سوٹ جناب بوس کی دا سوال نہیں کوڑا انہیں کی کرنا. کیوں جی اتنا کو بڑی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں مینوں دسو کہ امام صاحب دی جدوں کتاب ہی او دے عقیدے دا کی پتہ ہے. ہن امام بخاری دی بخاری، امام مسلم دی صحیح مسلم، امام ابو داؤد دی ابو داؤد، امام دارمی دی دارمی، امام نسائی دی نسائی، اور تسی دیکھو امام دار قطنی دی دار قطنی، اے امام بہقی دی بہقی. تمام محدثین دیا کتاباں اتے مؤلف دا نہ ہے. اور میرے سجنا اور ابو حنیفہ دی کوئی کتاب بخا. علامہ شبلی نعمانی نے خود کیا ہے کہ روئے زمین تے شرق تے غرب شمال تے جنوب تے لہندا تے چڑھدا اور ساری دنیا بھول لا امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب کوئی دنیا دا پتر بخا ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا محمد عبداللہ صاحب. اس واسطے لڑائی کا یہ جھگڑا کا یہ جھگڑا کا میرے دوست صحیح تے خیر خائی دا پیغام دے.
ہن تسی دیکھو امام صاحب دی ایک کتاب ہے فقہ دی، او دا نام ہے ہدایہ، سنیا ہدایہ، ہدایہ شریف لکھی جی ہدایہ، وہ کدوں لکھی گئی ہے؟ سن 573 ہجری، سن 573 ہجری، کہ نہیں 500 او گنگیو بول چھڑو، سن 573 ہجری، 573 جی میں بار بار کہہ رہے ہیں بھی ٹھوک جائے کلا، 573 ہجری چاہیے، 573 ہجری جی لکھی گئی ہے کتاب ہدایہ، تے امام صاحب دی وفات ہوئی 150 جڑا امام فوت ہو گیا 150، وہ کتاب 573 وچ لکھی ہوئی دی طرح منسوب کیویں کر سکتے ہو؟ قدوری کدوں لکھی گئی، کنز کدوں لکھی گئی، اور او دے بعد وقایا کدوں لکھی گئی، اور او منیت المسلی یہ کتاب کا نام ہے، منیت المسلی یہ کتاب کدوں لکھی گئی، فتاوی عالمگیری، اور یہ ہوندیاں نا تے مولوی کہے نے مسجد رہنا ہی نہیں، جڑا فتاوی عالمگیری ہے کل نو فیصلہ کر لو، میں ایتھے مگا لینا فتاوی عالمگیری، اینا کیا فتاوی عالمگیری او ملک پہ نافذ کرو، فتاوی عالمگیری کیا ملک پہ نافذ کرو، کہ ہن میں کدے اولے چ اندر وڑ کے تے گل نہیں نہ کر رہا سونیا، فتاوی عالمگیری والا کہندا ہے امام وہ بن سکتا ہے جدی بیوی سب تو زیادہ خوبصورت ہوے، جے مولوی ہو فتاوی عالمگیری لیاندے تو تانوں مویا مولوی بنانا سی، پہلا بیوی بخانی پینی تے بیوی کھو کے کوئی لے جاندا امام کی نہیں بننا ہے۔ بدعت کے متعلق سوال ہے کہ یہ مک گیا نہیں کام، نہیں وہ تو کام ہو گیا، میں کہا آج ہے پا میں سر تک لگے رو کہنا مک گیا، اچھا ہن بدعت آ گئی۔ یہ سوال ہے جی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نو لے کے سفر سے جا رہے ہیں، رات دا ٹائم ہے، فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے کہ میرا بیٹا مسجد دے وچ لے چلو، نماز دا ٹائم قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے وچ شاگرد لے گیا، نماز واسطے انتظار ہو رہا ہے، تو قبل نماز تو مؤذن نے اذان کہی، اذان تو بعد چند کلمات اپنے کو بتا کے گئے، حضرت ابن عمر فرمان لگے بیٹا اٹھ، اس مسجد نماز نہیں ادا کرنی جتھے مؤذن بدعتی ہے، تو فرمایا اگر اس مسجد کی ہر چیز نو آگ لگ جائے سڑ جائے مینوں اینا دکھ نہیں ہوئے گا جنہ بدعتی دے مسجد دے بیٹھن دا ہوئے گا۔ کیا اے روایت کیسی ہے؟ ابن عمر دی روایت تو بلاوا عبداللہ بن مسعود دے بارے ہے، عبداللہ بن مسعود دے بارے ہے کہ ایک جگہ تے اذان کہی گئی، اذان کہن تو بعد کسے نے وچ کھلوتے ہیں کیا بھی آجو اذان ہو گئی، انہاں کیا اذان پہلے ہو چکی ہے، دوبارہ کسے نو دوروں بلانا پہ آجو جماعت تیار ہے، بھی دین دی تکمیل تو بعد یعنی او دے چ کمی زیادتی کرنا کسے قیمت تے بھی اینو برداشت نہیں کیتا جا سکتا۔ بدعت دا معنی ہے ایجاد، بدعت ایجاد نو کہندے، اور جدوں بدعت نو سنت دے آئینے چ دیکھو، ویسے بدعت دا معنی ہوندا کوئی نویں شے بنانی، لوہار کوئی چیز نویں بناندا ہے او دے واسطے لفظ بدعت دا آئے گا، ایک بندہ کچھ پردہ بناندا ہے او دے واسطے لفظ بدعت دا استعمال ہوئے گا۔ یہ جنہاں صرف لفظ بدعت ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے، لغوی معنی یہ ہے بدعت دا معنی ایجاد کرنا کسی چیز دا موجد ہے، لیکن جدوں سنت دے آئینے چ دیکھنا تے معنی یہ ہے ثواب سمجھ کے دین وچ کوئی ایسی چیز جاری کرنا، ثواب سمجھ کے، جس طرح 4 رکعتاں دی بجائے 5 رکعتاں، 3 دی بجائے 4 رکعتاں، 2 دی بجائے 4 رکعتاں پڑھ لے، انہاں ساریاں نو بدعت کیا جائے گا، اور بدعت پاویں کسے قسم دی ہوے کل بدعت ضلال۔ کئی بندے کہندے نے نہیں جڑی بدعت چنگی ہوے اونوں مان لئیدا ہے، کئی کہندے نا ہن تسی دسو کلو بدعت ضلالہ، جدوں کہتا ہے ہر قسم دی بدعت نہیں، ایک بدعت سیئہ ہوندی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوندی ہے، یعنی ایک بدعت پیڑی ہوندی ہے، ایک چنگی ہوندی ہے۔ ہن ایک کنجری ہے وہ مارے کپڑے پاندی ہے تے ایک بنا سوار کے اپنے آپ نو این کانٹے پا کے سرخی پاؤڈر لا لے تے کی خیال ہے وہ کنجری نہیں رہندی، وہ جیڑی غلط ہے وہ غلط بات ہے، بدعت بدعت ہے، قانون کسے انداز نال اونوں حسنہ کہہ نہیں جا سکدا، اور او دا سیئہ کہنا والا تے بے حسنہ تے سیئہ
فرق کرنے والا وہ خود آپ علم تو آ رہی ہے جدو آپ دے الفاظ آ گئے کہ کلو بدعت ضلالہ کہ ہر قسم دی بدعت گمراہی ہے دین دی تکمیل وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا اور رسول اللہ تے تباہ لگدا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں سمجھائی فرمایا ما باس اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ وَأَيِّدُ اللَّهُ أُمَّتَهُ لَا شَرٍ مَا يَعْلَمُهُ جو نبی بھی دنیا چاہیا ہے رب کریم نے اس نبی نو پابند کیتا ہے کہ نیکی دی ہر بات نیکی دی امت نو سمجھانی ہے تے ہر غلط بات تو آگاہ کرنا ہے اگر ایک بات رسول دے دور وچ ثابت نہیں ہوئی اور باچ کردا ہے انہیں نبی نال زیادتی کیتی ہے کیونکہ رسول اللہ نے وہ بات نہیں سمجھائی تو فرمایا کلو بدعت ضلالہ۔ دوسرا سوال میت کے اصالے ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میت فوت ہو جائے کوئی او دے بعد کوئی ایسا نیکی دا کم کرنا کسی راستے تسی نلکا لوا دیو کہ ٹھیک ہے کسی جگہ تے آن جانے والے مسافراں واسطے کوئی ٹھہرن دا رات دا انتظام کر دیو یہ ٹھیک ہے اینو اصالے ثواب سمجھنا صرف اس شکل وچ پھر روٹی پکا کے مولویاں نو کٹھیاں کر کے تے او دے اتے ختم دعا کے تے اینو کہندے نے اصالے ثواب نہ اے ثواب ملدا ہے تے نہ اے دا کوئی طریقہ ہے۔ سیدنا سعد دی والدہ فوت ہو گئی سی تے رسول اللہ قرآن کے کیا بھی میں اپنی والدہ نو پیچھے چاہنا میری والدہ نو ثواب ملے اور میں کسی جگہ تے کنواں چلا دے لا دے اوندے جاندے راہی تے مسافر اس کھوہ دا پانی پین گے تیری ماں نو ثواب ملدا رہے گا۔ اسی طرح یعنی غریب نال تعاون کرنا لیکن صدقہ جاریہ ہوئے تاکہ سلسلہ منقطع نہ ہوئے ثواب دا وہ ہے اصالے ثواب۔ صرف یہ ہے کہ مولویاں نے روٹی کھوائی تے مولویاں نے کھان تو بعد لیٹرین چ وڑ گئے تے ثواب نال ہی ٹر گیا اس واسطے اس اصالے ثواب تو بچنا چاہیے۔ ہاں جی اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا کیا صحیح سند سے؟ یہ دے بالکل صحیح سند نال ہے بلکہ یعنی عبداللہ بن عمر نے کیا پہ عورتاں جڑیاں نے نہیں چاہی دیا ہونیاں تو آپ نے بہت سختی کی تھی کہ انہوں دا بیٹا سی سالم نے کیا پہ عورتاں نہیں ہونیاں چاہی دیا بڑی دیر تک وہ اپنے بیٹے نال راضی نہیں رہے کیونکہ تو کیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء یہ لونڈیاں اللہ دے گھر وچ آن عورتاں تے انہاں نوں مسجد چ آن تو منع نہ کرو۔ رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھن والیاں عورتاں رسول دے زمانے چ ہوندیاں رہیاں نے اس واسطے اے جڑا گھراں دی چار دیواری چ اعتکاف بیٹھنا ہے اعتکاف کرنا عورتاں دا گھراں چ اے نہیں ہوندا عورتاں بھی اعتکاف بیٹھن تے مسجد وچ بیٹھن جویں رسول اللہ دی ازواج مطہرات مسجد نبی وچ اعتکاف بیٹھدیاں سن۔ کلو جو کہندا کی ہے میں کیا سن کی ہے نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا دیکھو جی کہنا ہم بنیان مرسوس کیا ہے پہ پیر نال پیر جڑیا ہوئے این اڈی نال اڈی فاصلہ یہ تو بالکل نہیں۔ آپ فرماندے صحابی عرض کا ذکر کردا ہے کہ جدوں اسی نماز دا ارادہ کر دے فَإِذَا اسْتَوَيْنَا کہندے آپ صفاں درست کر دے یُسَوِّي صُفُوفَنَا ساڈیاں صفاں درست کر دے فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ جدو صفاں درست ہوندیاں پھر آپ اللہ اکبر کہندے پیر نال پیر ملانا یہ حدیث دے الفاظ نے لیکن آج دے دور چ پیر نال پیر نہیں جوڑ دے دل جڑیا ہوئے تے پیر اپنے آپ ہی جڑ جاندے نے ساڈے ایک پیر نال جوڑیا بندے نے اوپراں کر لیا انہیں پھر جوڑیا انہیں پھر پراں کر لیا انہیں کہا میں تیرا اخیر ویکھ کے چھڈاں گا اخیر کاند ٹپ کے آندا جے پیو دا تے ہن جوڑ اس واسطے یہ جڑا پیر نال پیر جوڑنا ہے کاننا بنیان مرسوس جویں ایسے طرح دیوار ہوندی ہے تے اٹ بائی دی تے سیرو دی آپس وچ اس طرح جڑیاں ہوندیاں نے ایسے طرح صف بننی چاہیے میدان جنگ وچ بھی پیر نال پیر جوڑنا ہے اور صف دے اندر جدوں نماز پڑھنی ہے اودوں بھی پیر نال پیر جوڑنا ہے۔ ایک مسئلہ کہہ رہے سن عقیقے دا جانور ذبح کیتا جائے او دا گوشت عقیقے دا او دی تقسیم کرن دا رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں سمجھایا۔ عقیقے دا گوشت سارا پکا کے دوستو احباب عزیزو ابکار نو کھوا دیو سارا کچا ونڈ دیو
پھر بھی جائز ہے پکا کے کھا دیو، پھر بھی جائز ہے عقیقے دی تقسیم کر کے ٹیریاں بنانیاں، شرعی نقطہ نگاہ نال ادا ثبوت نہیں ملدی۔ البتہ پوری پہ بیٹھ کے دعا کرنا اور 3 دن واسطے پوری بچھا کے بیٹھنا کیسا ہے؟ دیکھو جی وہ 3 دن دی تعزیت آ کے ان دے غم چ شریک ہونا، او دے واسطے زبان نال او دی بخشش دی دعا کرنا، 3 دن او دے غم چ شریک ہونا، یہ تے سنت نبوی ہے۔ لیکن اے جڑا پوری بچھا کے 3 دن بھی دعائے خیر کہنا تے ایس انداز نہ ہاتھ کرنا شرعی نقطہ نگاہ نہ بالکل ناجائز ہے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی، عورتوں کا نعرہ کیسا ہے؟ توبہ توبہ، یہ عورتوں کو پوچھ لو کہ ہو جائے، ہاں یہ بیبیاں اللہ پلا کرے، انہاں کو کچھ اور نہ کہنا۔ ایک جان دا صدقہ مطلب جیسا ایک کٹے دا کر دے صدقہ، کٹے دا عقیقہ ہوندا ہی نہیں مطلب گاں دا کر لو صدقہ بچہ نہ ہو جائے نہ نہ عقیقے جے جان ہوندی ہے، جے کرنا ہے 2، جے 2 کرنے ہیں تے 2 گاواں کرنی ہیں۔ قربانی ایک جانور دی 7 ہو سکتی ہے، 7 قربانی کرنی ہے، گاں دی 7، اونٹ وچ 7 تے ویڑے وچ 7 قربانی تے کٹا اونجی نہیں جائے، قربانی کٹا نہیں ہو سکتا۔ مولوی کہندے نے کٹا جیڑا کٹا تے بچہ برابر نہیں، گاں دا تے مجھ دا انہاں دی جنس کے۔ میں ایک مولوی نوں کہا میں جنس کیویں کدی تواڈے گھر مجھ نے کدی دیتا ہے بچہ یا کہے دی گاں ہوے تے کٹا دے دے، او دی جنس جدا جدا ہے۔ تسی گاں ہے، مجھ نوں ساری دیہڑی ہن گرمی آنی ہے، مجھ نوں ساری دیہڑی پانی چ پا چھڑو گالی کردی رہے گی تے گاں نوں سارے پنڈ والے ملا کے چھپڑ جواڑو وردی، اس واسطے جنس کیویں کوئی عقیقہ او ہوندا ہے ایک جان والوں، لڑکی ہوے تے ایک تے لڑکا ہوے تے 2۔ اگر قربانی کرنی ہے تے او دے چ 7۔ اے جڑا کہنا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے تے ایک لے کے بچہ تے 7 انجانیاں دا عقیقہ کٹھا ہی کر چھڑو، نہ او نہ ہونا ہے نہ اونوں عقیقہ کہا جا سکتا۔ سنت کا پتہ چل جانے کے بعد اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا یا سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم اس دا یہ ہے کہ سنت دے مذاق اڑانے والے بندے نے اڑا دیو، کیونکہ گستاخ ہے، گستاخ رسول نے دنیا ہی زندہ رہن دا حق۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا جائز ہے؟ جس وقت اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، نماز کسوف دی ہووے، خسوف دی ہووے، فرضاں دی ہووے، نفلاں دی ہووے، نماز استسقاء بارش واسطے منگی جائے، نماز رات تہجد دی پڑھی جائے، نماز جنازہ ہووے، صلاۃ نکرہ، صلاۃ نکرہ تے صلاۃ نکرہ تے لفظ لا ہے تے نکرہ دے معنی استغراق دا ہے، لا صلاۃ یعنی روئے زمین تے کوئی نماز ہی نہیں ہوئے گی الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھیں گے تے پھر نماز ہوئے گی۔ اس واسطے سورت فاتحہ دا پڑھنا نماز جنازہ وچ بھی عین فرض ہے۔ جنازے میں سناج میں جلا سناؤ کا لفظ تو ثابت ہے؟ میں کہا جی یہ تے کولوں بڑھایا جلا سناؤ کا، جی بڑھڑے بندے حکا پیندے کہندے نہیں گل۔ ہاں جی اور کوئی ہے جی کر دے 10 دیو چیتا کر لیں۔ ان کے بعد جو ہے نا میت کے لیے اکٹھ دعا کرنا، میں کہہ رہے ساریاں مصنوعی باتیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کی تھی اپنے صحابی کے لیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جدوں تسی کسی جگہ تے رسول اللہ دعا کرتے سن، کسی عالم دین نو مسجد بیٹھے نماز پڑھی ہے، ویسے بیٹھے ہو کہہ دیو دعا کرو، صحیح ہے، لیکن کٹھیاں ہو کے کسی جگہ تے کہے دے کر بہ کے پھوڑی دے ہوتے ایس انداز نہ ہاتھ کرنا ثبوت نہیں ہے دا مل سکتا۔ ہاں جی ہور کے انہیں پوچھ لو پھر نہ کیوں بھی آ کم رہ گیا، کیوں جی یہ نہ کیوں بھی ایک گل میں چیتا پوچھ چیتا کر لو پھر بھی کر لو، میں تو انہوں کہنا جی پھر بھی کر لو، بندے بن کے کر لو۔ بینتی دی اپنی نہیں ہوندی مگر والے دی کتے ہونی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین،
اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء انا وامواشینا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع جنہ دوستاں اس پروگرام واسطے تعاون کیتا ہے. ویسے میں کنی دیر بعد آیا میں تو سمجھتا ہوں تہاڈی میری ملاقات ادو ہونی ہے جدو امام مہدی نے ہونا. تھی دسو پڑھو مانسو اے یعنی صرف مطلبی یار اگے پیچھے نہیں. جدو کہو جا موقع ہوندا ہے وہ پھر عبداللہ نثار نو آواز مار دیو یہ ہونیاں بے وفائیاں چھڑ دو. ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے. اللہ مل جل کے زندگی گزارن دی توفیق دے وے. جنہ دے دل چ اسلام دی دین دی چاہت عقیدت محبت ہے اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا تمام احباب کھانا